رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمین. من رغب عن سنتی فلیس منی. یہ کڑوی بات ہے، مقطع میں آپ پڑھی ہے سخن دسترانہ بات. یہ بہت سو کو بہت بری لگے گی میری بات. خدا کے لیے اس یقین کے ساتھ میری بات سنیے کہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا، ایک دینی فریضہ سمجھ کر کہہ رہا. من رغب عن سنتی فلیس منی. جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. وہ لاکھ اپنی جگہ سمجھتا ہو کہ میں محمد کا امتی ہوں، میرا امتی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم شفاعت کے امیدوار بن کر حضور کی طرف دیکھیں، حضور فرمائے دفع ہو جاؤ، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق. میری سنت. اب سنت کسے کہتے ہیں؟ حضور کا طرز عمل. سنتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. جیسے آپ اکنامکس میں اصطلاح استعمال کرتے ہیں میکرو اکنامکس، مائکرو اکنامکس. تو میکرو سننا، مائکرو سننا. مائکرو سننا کی مثال سب سے مائکرو سب سے چھوٹی. مسجد میں داخل ہو تو دایاں آگے جائے بایاں نہ جائے، باہر نکلے تو بایاں پہلے نکلے دایاں نہ نکلے. کسی میں تو نکلنا ہے بھائی، لیکن احساس رہے داخل ہوتے ہوئے دایاں آگے، نکلتے ہوئے بایاں آگے. بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو بایاں آگے دایاں بعد میں، نکل رہے ہو تو دایاں پہلے بایاں بعد. سنت پر عمل ہو گیا، ثواب مل گیا. رات کو سونے لگے، قبلہ رخ ہو جاؤ، کروٹ لے لو قبلے کی طرف، اور اپنے گال کے آکے اپنی دالی ہتھیلی رکھ لو. اللہ مزید توفیق دے تو مسنون دعا بھی مانگ لو، سنت ہو گئی. اب میں بیت مائکرو سنت کوئی تفسیری آگے دے سکتا. وہ تو جن کا پہلے ذکر آیا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب بہت جامع اس موضوع پر موجود ہے، اسوہ رسول. لیکن ان چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت، میکرو کا ذکر بھی بعد میں آئے گا، چھوٹی سنتوں میں سب سے بڑی سنت داڑھی ہے، جس کا رکھنا سنت مؤکدہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے. بہت سے علماء کے نزدیک واجب ہے. اور یہ سنت وہ سنت ہے جس کے لیے حکم دیا حضور نے، کیف اللحا وقص الشوارب، داڑھیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کتراؤ. یہ صرف حضور کی سنت نہیں، تمام انبیاء اور رسول کی سنت، تمام اولیاء اللہ کی سنت. وہ 11ویں والے بھی اگر ہیں تو ان کی بھی سنت تھی. 11ویں دینے والوں وہ سنت والے تو نہیں ہوتے، وہ 11ویں دے رہے ہیں بس. اچھا، یہ سنت ایسی عجیب ہے کہ ہے تو ہر دم ہے اور نہیں ہے تو یکسر نہیں ہے. بعض سنتیں ایسی بھی ہوتی کبھی رہ گئی. فرض کیجئے ظہر کی پہلی 4 سنتیں رہ گئی اور آپ کو جلدی بھی ہے کسی کام پہ، تو اگر رہ گئی کوئی بات نہیں ہے، سنت ہے، کبھی رہ جائے اکثر آپ پڑھیں. یہ سنت ہے کہ ہے تو ہمہ وقت ہے، اور ہے نہیں تو زیرو. آل اور نن لا کے علاقہ سے زیولوجی میں ہے تو پوری اور نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسنون سنت، مسنون داڑھی. دور سے آپ کو پتہ لگے گا یہ مسلمان آ رہا، ورنہ کیا پتا کوئی عیسائی ہے، کوئی بدھ مت کا آدمی ہے، کوئی ہندو ہے، کون کیا پتا. یہ ہماری پہچان.
من رغب عن سنتی فلیس منی. غور کر لیجئے، ہم نے کسی کی سنت کو چھوڑ کر کسی کی اختیار بھی تو کی ہے. حضور کی سنت چھوڑ کر کرزن کی سنت اختیار کی کہ نہیں؟ کسی نہ کسی کا تو راستہ آپ اپنائیں گے. داڑھی مڑانا کب سے شروع ہوا؟ جب کرزن صاحب تشریف لائے تھے انگریز کی پیروی میں. الناس علی دین ملوکہم. اور اب وہ روش ہے چل رہی ہے، پوری دنیا کا معاملہ یہی ہے، بے چار ہے. میں نہیں سمجھتا آپ میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا ہو جس نے سوچ سمجھ کر حضور کی سنت ترک کر کے اور داڑھی بڑھانی شروع کی. نہیں، رواج ہے بس. لیکن اس پر بھی ہمارے علماء اب کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں رہے. جمعہ کے خطبوں میں تو یہ باتیں آنی چاہیے. کیا کہے دیہات میں جاگیردار یا کوئی زمیندار سامنے بیٹھا ہوا داڑھی بڑھائے ہوئے، کیا کہے اس کے ساتھ؟ شہروں میں بھی اکثر و بیشتر انتظامیہ کے افراد جو ہے وہ داڑھی بوڑھے ہیں، کیا کہے؟ لیکن میں آپ سے خیانت برتوں گا اگر میں اس کا ذکر نہ کرتا ہوں. اینڈ اٹس نیور لیٹ ٹو لیٹ. اب بھی چاہے آپ کی عمر 60 کی ہو گئی ہو، 70 کی ہو گئی ہو، نہ گھبرائیے. یہ کیا کہیں گے لوگ؟ داڑھی رکھیے، جوان ہے ضرور رکھے، ضرور رکھے، ضرور رکھے. حضور کے ساتھ ہمارے تعلق کا یہ پیمانہ ہے آئینہ. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.